باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبہ میں نماز۔ حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان، کہ وہ اذا دخل الکعبہ، جب کعبہ میں داخل ہوتے، مشا چلتے جاتے، کدھر کو جاتے؟ قبل الوجہ، اپنے چہرے کی سمت، چہرے کی ڈائریکشن، حین یدخل، جب داخل ہوتے، ویجعل الباب قبل الظہر، اور دروازے کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھتے، یمشی چلتے، حتی یکون بینہ، یہاں تک کہ ہو جاتا ان کے درمیان، وبین الجدار الذی قبل وجہہ، اور اس دیوار کے درمیان جو ان کے سامنے تھی، قریبا من 3 اذرع، تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ، فیصلی، پھر وہ نماز پڑھ لیتے، یتوخل مکانا، ارادہ کرتے تھے اس جگہ کا، الذی اخبرہ بلال، جس کے بارے میں بلال نے بتایا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فیہ، اس میں نماز پڑھی تھی، یعنی اس جگہ پر، ولیس علی احد بأس، اور کسی پر کچھ قباحت نہیں، ان یصلی، کہ وہ نماز پڑھ لے، فی ای نواحی البیت، گھر کے جس کونے میں شاء چاہے، یعنی بیت اللہ میں، خانہ کعبہ کے اندر جہاں بھی کوئی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کہاں پڑھنا پسند کرتے تھے؟ جس جگہ کی یہاں ڈائریکشن بتائی گئی کہ کعبہ کا جو دروازہ ہوتا تھا وہ پچھلی طرف ہوتا، اور چلتے جاتے اور دیوار کے پاس پہنچ کر 3 ہاتھ ارے کھڑے ہو کر 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت بلال نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یہاں پر پڑھی تھی۔ باب من لم يدخل الکعبہ، جو کعبہ میں داخل نہ ہو۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یحج کثیرا ولا يدخل، ابن عمر جو تھے کثرت سے حج کرتے تھے اور کعبے کے اندر نہیں جاتے تھے، یعنی ایک آدھ دفعہ تو گئے ہوں گے، یعنی سنت کے اتباع میں، لیکن ہمیشہ نہیں جاتے تھے۔ حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبداللہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن عبداللہ بن ابی اوفا قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، فطاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کیا، وصلی خلف المقام، اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، رکعتین، 2 رکعتیں، ومعہ، اور ان کے ساتھ تھے، من یسترہ من الناس، جو ان کو چھپاتے تھے لوگوں سے۔ فقال لہ رجل ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، ایک شخص نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ دیکھا ہو، اور حضرت بلال نے چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بتایا تو حضرت بلال کی بات زیادہ درست ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے مؤذن تھے، اور اس موقع پر بھی چونکہ وہ کعبہ میں اندر جانے والوں میں سے تھے تو ان کی روایت زیادہ درست ہوگی بنسبت اس کے کہ اس کے خلاف کوئی اور روایت ہو۔ باب من کبر فی نواحی الکعبہ، کعبہ کے کونوں میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب حدثنا اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما قدم، جب تشریف لائے، ابا ان يدخل البیت، تو انکار کیا کہ گھر میں داخل ہوں، وفیہ الآلہہ، حالانکہ اس میں بت موجود ہوں، یعنی آپ نے بتوں کی موجودگی میں اس کے اندر جانے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فامر بها، تو آپ نے حکم دیا ان کو، فاخرجت، نکال دیے گئے، یعنی آپ اس وقت تک اندر نہ گئے جبکہ بت تھے اس کے اندر۔ فاخرجوا، تو انہوں نے نکالا کیا؟ صورت، تصویر، ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، فی ایدیہم الازلام، ان کے ہاتھوں میں پانسے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، اما واللہ لقد علموا، کیا نہیں اللہ کی قسم وہ جانتے، انہما لم یستقسما بہا قط، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی پانسے نہیں پھینکے یا پانسوں کے ذریعے تقسیم نہیں کی۔ فدخل البیت، تو وہ کعبہ کے اندر گئے، فکبر فی نواحیہ، کون کعبہ کے اندر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکبر، تو تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، کہاں پر؟ فی نواحیہ، اس کے کونوں میں، ولم یصلی فیہ، اور اس میں نماز نہیں پڑھی، یعنی اس خاص موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس خاص وقت میں جبکہ بت نکالے گئے تھے اسی وقت نماز نہیں پڑھی۔ باب کیف کان بدء الرمل، رمل کرنا کیسے شروع ہوا؟ رمل کا آپ کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو پہلے 3 چکر جو ہیں اس میں تیز تیز چلا جاتا ہے، تو رمل کا معنی ہے تیز تیز چلنا، اور ایسا کرنا مسنون ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان جب مدینہ سے آئے تو بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے، تو
جو قریش مکہ تھے انہوں نے کہا کہ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور یہ وہاں جا کر بیمار ہو گئے ہیں اور کمزور ہو گئے ہیں. اور صحابہ کرام کی کمزوری دراصل اسلام کی ایک طرح سے کمزوری تھی، اس لیے حکم دیا گیا کہ خواہ بظاہر اگر ان کی صحت ویسی نہیں بھی، کیونکہ انسان جب اپنا ملک یا اپنی خاص جگہ چھوڑتا ہے تو بعض اوقات صحت پہ یا رنگ پہ یا شکل پہ اثر پڑتا ہے، تو پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ وہ کیا کریں، تیز تیز چلیں. اور یہ ہے کہ تھوڑا وقار کے ساتھ، اور اس طرح کہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسلام بیمار ہے یا کمزور ہے یا اس کے اندر کوئی قوت نہیں، یعنی اسلام کی شان و شوکت کے اظہار میں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زید عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقال المشرکون انه يقدم علیکم وقد وهنهم حمى یثرب. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو مشرکین کہنے لگے انه يقدم علیکم کہ وہ آ گئے ہیں، اور وقد وهنهم اور ان کو کمزور کر دیا ہے، کس چیز نے؟ حمى بخار نے، یثرب کے. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ان يرملوا الاشواط الثلاثه کہ 3 چکر میں کیا کریں؟ تیز تیز چلیں، رمل کریں. وان يمشوا ما بين الركنين اور یہ کہ چلیں 2 رکنوں کے درمیان، معمولی چال. یعنی 2 رکن کون سے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، جہاں پر وہ ربنا آتنا پڑھی جاتی ہے دعا، اس جگہ پر آہستہ چلیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے لوگ طواف شروع کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جگہ بہت ہجوم کی ہوتی ہے. اگر ایک دم پیچھے سے کوئی تیز تیز چلتا ہوا آئے اور اگلے کو دھکا دے تو وہ بہت کام خراب ہو سکتا ہے. اس لیے تیز چلنے کا حکم دینے کے باوجود کیا فرمایا کہ ان 2 جگہوں کے درمیان آہستہ چلے. وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب چکروں میں رمل کریں. اور یہ کیوں نہیں دیا؟ تاکہ لوگوں کو مشکل نہ پڑے. اگر 7 کے 7 چکر دوڑتے ہوئے کروائے جاتے تو بہت مشکل پڑتی، اور بعض اوقات رش اتنا ہوتا کہ ایسا کیا نہیں جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت تو کافروں کو دکھانے کے لیے تھا، تو اب کیوں؟ اب دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھی اس وقت تو بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، اور اب کیوں؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے کا کوئی عمل خاص پسند آ جاتا ہے اور اسے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیتا ہے. اور ایسا انبیاء اور صحابہ کرام ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی اس بات کے مجاز ہے، اور خصوصاً صحابہ کرام اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ کیا کریں، لوگوں کو اس کا حکم دے. اگر آج ہم یہ کہیں کہ فلاں کا کام بہت اچھا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو اس کام کو ہم سنت نہیں بنا سکتے، دین کے نام پہ نہیں بنا سکتے. ہاں، دنیا کے کاموں میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایک اچھا کام کر رہا ہے، چاہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو، تو اسے آپ کر سکتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہوگا. لیکن دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد کر لینا کہ جس کی کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی مثال، کوئی بھی اس کے پیچھے سنت نہ ملتی ہو، وہ درست نہیں ہے. باب استلام الحجر الاسود، حجر اسود کو چومنا. حین یقدم مکہ، جب مکہ میں آئے. اول ما یطوف، پہلی مرتبہ جب طواف شروع کرے. ویرمل ثلاثا، اور 3 پھیروں میں رمل کرے. حدثنا اصبغ بن الفرج اخبرنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حین یقدم مکہ، جب وہ مکہ تشریف لائے. اذا استلم الرکن الاسود، وہ کیا کرتے؟ چومتے رکن اسود کو. مراد کیا ہے؟ حجر اسود. رکن اصل میں کہتے ہیں کونے کو، تو چونکہ پتھر کونے میں لگا ہوا ہے، کارنر میں ہے، اس لیے اس کو رکن اسود کہہ دیا گیا. اول ما یطوف، سب سے پہلے جب آپ طواف کرتے. یخب ثلاثتا، 3 چکر میں دوڑتے. اطواف، طواف میں، من السبع، 7 میں سے. یخب یہاں بمانا وہی رمل ہے. باب الرمل فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ میں بھی رمل کرنا. حدثنی محمد هو ابن سلام حدثنا سریج بن النعمان قال حدثنا فلیح عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشواط. سعا کا مطلب ہے دوڑنا. دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں؟ 3 اشواط، 3 چکروں میں. ومشا، اور چلے 4 4 میں. فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ دونوں میں. یعنی چونکہ پچھلا باب آیا تھا کہ پہلی مرتبہ جب انسان وہاں پر جائے تو ایسا کرے، تو دوسرے میں کیا بتا دیا کہ صرف یہ پہلی مرتبہ سے خاص نہیں بلکہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایسا کرنا مسنون ہے. تابعہ اللیث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن، حضرت عمر نے اس کارنر سے کہا یعنی جہاں حجر اسود تھا، اما واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو نہ فائدہ، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نہ دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلمک تمہیں چوما، مستلمتک تو میں تم کو نہ چومتا، فاستلمہ پھر انہوں نے اس پتھر کو چوما، ثم قال پھر فرمایا فما لنا وللرمل، کیا ہے ہم کو اور رمل کو، یعنی ہمیں اب رمل کی کیا ضرورت ہے، یعنی وہ وقت تھا جب ضرورت تھی لیکن اب کیا کرنا ہے، انما كنا رأينا المشرکین، بے شک ہم نے دکھایا تھا مشرکین کو، یعنی مشرکین کو دکھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا، وقد اہلکہم اللہ، حالانکہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب کس کو ہمیں دکھانا ہے، ثم قال پھر کہنے لگے شیء، ایسی چیز صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، فلا نحب ان نترکہ، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما ترکت استلام هذین الرکنین فی شدۃ ولا رخاء، نہیں چھوڑا چومنا میں نے ان دو کونوں کو کسی سختی اور نہ نرمی میں، منذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلمها، اس وقت سے کہ جب سے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس کو چومتے تھے۔ فقلت لنافع، تو میں نے نافع سے کہا اکان ابن عمر یمشی بین الرکنین، کیا ابن عمر دو کونوں کے درمیان چلا کرتے تھے؟ قال انما کان یمشی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ چلتے تھے، لیکون ایسر، تاکہ آسانی ہو، لاستلامہ، اس کو چومنے کی۔ یہ پیچھے جیسے میں نے ریزن بتائی کہ وہاں چلتے کیوں تھے، دوڑتے دوڑتے اینڈ تک کیوں نہیں آتے تھے، تاکہ اگلے لوگوں کو مشکل نہ پیش آئے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر حجر اسود کے پاس سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ طواف شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے، تو عموماً لوگ اس انتظار میں کہ شاید چومنے کا موقع مل جائے، یا چوم نہ بھی سکے تو اشارہ کرتے ہیں، اور ہلکا سا ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے چل پڑنا چاہیے، وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ معلوم نہیں کیا دعائیں وہاں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے رکنے سے پیچھے آنے والا سارا ریلا رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت پھر ٹکریں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو وہاں اللہ تعالیٰ لے جائے تو آپ اس بات سے بچیں، اگر موقع ہے تو آپ اس کو چوم لیں، نہیں موقع تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے فوراً نکل، یعنی وہاں رکنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ایک شخص کا رکنا سب کے لیے باعث وبال ہوتا ہے، اور لوگ چونکہ سمجھتے نہیں اس لیے رک کر، باوجود اس کے کہ لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام ہے اور شہر حرام ہے اور بلد حرام ہے، اس کے باوجود ہم نہیں چوکتے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارے بعض ایسے طرز عمل سے کہ جو مسنون بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، اور ایک قسم کے اذیت کا سبب ہے۔ باب استلام رکن بالمحجن، لکڑی کے ساتھ حجر اسود کو چھونا۔ استلام کے دونوں معنی ہوتے ہیں، چومنا بھی اور اشارہ کرنا بھی۔ اب یہ ہے کہ اصل میں منہ کے ساتھ ہی چومنا چاہیے، اور اگر نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا چاہیے، ہاتھ لگا دینا چاہیے، اور اگر نہیں تو لکڑی کے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اتنا رش ہو چکا ہے کہ لکڑی اس کو تو کم لگے گی اور لوگوں کی شامت زیادہ آئے گی، اس لیے اس کو پرہیز کریں۔ حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر بیٹھ کے طواف کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اس میں قباحت نہ سمجھے، اور اس لیے بھی کہ بہت زیادہ لوگ تھے اس وقت بھی طواف کرنے والے اور حج کرنے والے آپ کے ساتھ، تو ہر ایک چاہتا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے یا آپ کو دیکھ سکے، تو شاید اس نیت سے بھی آپ نے اونٹ کے اوپر کیا کہ لوگ آپ کی سنت کو فالو کر سکیں، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جدھر کو آپ جا رہے ہیں وہ بھی ویسا ہی کریں، کیونکہ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو سامنے ہو کر سکھایا جائے۔ اب ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تو میں سوچتی ہوں کبھی کہ معلوم نہیں آئندہ ان کا اجتہاد کیا کہے گا اور کیا کریں گے، کیونکہ اس وقت بھی حج کے موقع پر بہک وقت نیچے بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے، برآمدے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کے، اس کے اوپر چھت پر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید کچھ عرصے تک انہیں کچھ ایسا انتظام کرنا پڑے کیونکہ ایکسلریٹر یا کوئی چیز ان کو آس پاس لگانی پڑے، وہ بھی سواری ہی کی ایک قسم ہو جائے گی۔
تو اس میں بھی حرج نہیں اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ڈیوائس کرتے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو سواری ہے، ضروری نہیں کہ اونٹ ہی ہو تو اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور چیز ہے تو نہیں. سواری کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس نے خچر اور گھوڑے اور یہ چیزیں پیدا کی، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی آئندہ وقتوں میں. وہاں بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام میں نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے. یستلم الرکنا، آپ چوم رہے تھے رکن اسود کو یا حجر اسود کو. کس طرح؟ بمہجن، لکڑی کے ساتھ، یعنی چونکہ آپ اوپر تھے اور اونچے جگہ پر یہ تو ممکن نہیں کہ اونٹ کو بٹھائیں اور اتریں اور چوم کے اور پھر اس کے بعد اوپر بیٹھیں اور جائیں، تو بہت مشکل تھا. لہٰذا آپ کے ہاتھ میں سٹک تھی اور سٹک کو ہی اس کے ساتھ گزرتے گزرتے ٹچ کر لیتے اور پھر اسی کا کارنر جو تھا اس کو کس کر لیتے. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ دور ہیں اور سٹک وہاں تک نہیں جا رہی تو صرف ایک اشارے کے طور پر، اور وہ بھی اس لیے تاکہ سب کو یہ معلوم ہو کہ یہ طواف شروع کرنے کی ایک علامت ہے، یعنی وہاں پر ایک قسم کا اشارہ یا رکنا، یہ بھی ایک ڈسپلن کا حصہ ہے. تابعہ الدراوردی عن ابن اخی الزہری عن عمہ باب من لم یستلم الا الرکنین، کہ جس نے نہ چوما مگر دو کونوں کو، الیمانیین، یمن کی طرف کے. مراد اس سے وہی حجر اسود اور رکن یمانی ہے. اور یہاں یہ یاد رہے کہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے ٹچ کیا جاتا ہے. استلامہ کے اندر چونکہ دونوں معنی ہیں، اس لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ چومنے کا لفظ آ جاتا ہے، جس سے دونوں مشابہتیں پھر ہو جاتی ہیں. جبکہ اصل جو نارم ہے وہ کیا ہے کہ حجر اسود کو تو چوما جائے گا لیکن رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے چھوا جائے گا. وقال محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج اخبرني عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت، اور کون پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے کسی چیز سے، من البیت، بیت اللہ کی. وکان معاویہ یستلم الارکان، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کونوں کو چومتے تھے یا ہاتھ لگاتے تھے. فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس نے ان سے کہا، انه لا یستلم هذان الرکنان، کہ ان دو کونوں کو نہیں چوما گیا، یعنی حجر اسود رکن یمانی کے علاوہ. فقال لیس شیء من البیت مہجورا، تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی تو کوئی جگہ بھی چھوڑے جانے کے قابل نہیں، یعنی ہر جگہ کوئی چوم سکتے ہیں. وکانا ابن زبیر، اور ابن زبیر کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے رضی اللہ عنہما، یستلمہن کلہن، کہ وہ چاروں کونوں کو چومتے تھے. لیکن اصل بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی کو اپنانا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ حجر اسود کو چومنا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا. ظاہر ہے کہ اس گھر سے سب کو محبت ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے کونے کونے کو چومنا، بلکہ اس کے کپڑا اور اس کی ہر ایک چیز جو ہے محترم ہے، معزز ہے، محبوب ہے انسان کو. لیکن دل کی خواہش کے باوجود انسان وہی کام کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اپنی خواہش نفس کا نہیں. حدثنا ابو الولید حدثنا لیث عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ عنہما قال لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ چوم رہے ہوں بیت اللہ کی کسی جگہ کو سوائے دو یمنی کونوں کے. باب تقبیل الحجر، حجر اسود کو چومنا. حدثنا احمد بن سنان حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ورقا قال اخبرنا زید بن اسلم عن ابیہ قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قبل الحجر وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور کہا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں چوم رہے تھے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبیر ابن عربی قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن استلام الحجر، ایک شخص نے ابن عمر سے حجر اسود کو چومنے کے بارے میں پوچھا. فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے تھے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ استلام اور تقبیل دونوں میں فرق آ گیا ہے کہ یستلمہ یعنی اس کو ہاتھ لگاتے تھے، ویقبلہ اور اس کو چومتے بھی تھے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا اگر آپ جلدی میں ہیں یا اتنا ہی موقع ملا ہے کہ صرف ہاتھ لگا دیں، اس کو پاس سے چوم نہ سکیں تو بھی کافی ہے. قال قلت ارأیت ان زحمت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں زحمت یعنی ہجوم کیا جاؤں، ازدحام کہتے ہیں عربی میں ہجوم کو، بھیڑ کو، اگر بھیڑ ہو جائے تو کیا کیا جائے. ارأیت ان غلبت، کہا کہ تمہارا کیا خیال اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو پھر میں کیا کروں. قال اجعل ارأیت بالیمن، کہتے ہیں کہ اپنے ارأیت کو یمن میں چھوڑ دو، وہیں پھینکاؤ. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ہاتھ لگاتے اور چومتے ہوئے دیکھا تھا.
یعنی سنت کی پیروی میں بہت قیل و قال جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. ایک شخص ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا حکم ہے، تو انہوں نے بتایا. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اگر مجھے مشکل ہو، اگر بہت ہجوم ہو تو میں کیا کروں؟ اگر تو کہتے ہیں اپنی یہ سب باتیں جہاں سے آئے ہو وہیں چھوڑ دو، اور جب یہاں آئے ہو تو وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. باب من اشار الى الرکن اذا اتى علیہ، حجر اسود کے سامنے آ کر اشارہ کرنا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا. کلما اتا علی الرکن اشار الیہ، جب وہ رکن کے سامنے یعنی حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے. باب التکبیر عند رکن، حجر اسود کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہنا. یعنی جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو مسنون طریقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یعنی اور لمبی چوڑے دعائیں نہیں ہیں وہاں پڑھنے کی کہ جب پہلا چکر شروع کرے تو یہ پڑھے، پھر لوگ وہیں شاید پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی سے آپ دیکھیں نا کہ جب نئی نئی بدعات ایجاد کر لی جاتی ہیں اور جو چیزیں دین کی اصل میں نہیں ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جاتا ہے تو اپنے لیے بھی ہم مشقت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشقت پیدا کر دیتے ہیں. تو اتنی سمپل سی بات ہے، ہلکا سا اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر اور انسان چلتا بنے. اور یہ چلتے چلتے بھی ایک لمحے بھر کے لیے ذرا سا پاز کر کے آگے چل سکتا ہے انسان. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر کیا کیا؟ طواف کیا بیت اللہ کا. کلما اتی الرکن اشار الیہ بشیء کان عندہ، جب کبھی اس کے پاس آتے تو ایک چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ اشارہ کرتے. وکبر، اور تکبیر پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہتے. تابعہ ابراہیم ابن طہمان عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبیت اذا قدم مکہ، بیت اللہ کا طواف کرنا جب کوئی مکہ میں آئے یعنی حج اور عمرے کی نیت سے. قبل ان یرجع الی بیتہ، اس سے پہلے کہ لوٹے اپنے گھر کی طرف. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے. ثم خرج الی الصفا، پھر وہ صفا مروہ کی طرف نکل جائے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف، عمرے کا طواف یا حج کا طواف صرف بیت اللہ کا طواف نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ سعی بھی ضروری ہے، صفا مروہ کا طواف بھی ضروری ہے. حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به حين قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ ابتدا کی آنے کے بعد انه تودع، کہ آپ نے وضو کیا. اس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ طواف سے پہلے وضو ضروری ہے. ثم طاف، پھر طواف کیا. ثم لم تكن عمرة، پھر وہ عمرہ نہ تھا یعنی صرف طواف سے عمرہ نہیں ہوا. ثم حج ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مثلہ، اور حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی اسی طرح حج کیا. ثم حججت مع ابی الزبیر رضی اللہ عنہ، پھر میں نے ابو الزبیر کے ساتھ حج کیا. فاول شیء بدا به الطواف، تو پہلی چیز جس کے ساتھ انہوں نے ابتدا کی طواف تھا. ثم رأيت المهاجرین والانصار يفعلونه، پھر میں نے مہاجرین و انصار کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا. وقد اخبرتنی امی انها احلت هي واختها والزبیر، اور میری ماں نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے احرام پہنا اور ان کی بہن نے اور زبیر نے، و فلان بعمرۃ، اور فلاں نے بھی عمرے کا. فلما مسح الرکن حلوا، تو جب انہوں نے ہاتھ لگایا یعنی چوم لیا حجر اسود کو اور صفا مروہ کا طواف کر لیا تو احرام کھول دیا. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرہ انس قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طاف في الحج بالعمرة اول ما يقدم سعى 3 اطواف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے حج یا عمرے کا تو پہلی چیز جس کی طرف وہ بڑھتے وہ کیا تھی؟ سعی 3 اطواف، 3 طواف کے لیے دوڑتے تھے. ومشا، اور چلتے تھے 4 4 میں. ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے کرتے یعنی کیا مراد تھی؟ 2 نفل پڑھتے. ثم یطوف بین صفا والمروہ، پھر اس کے بعد صفا مروہ کا طواف کرتے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان اذا طاف بالبیت، جب بیت اللہ کا طواف کیا، طواف الاول پہلا طواف، یخب 3 اطواف، تو دوڑ کے چلتے 3 طواف، ویمشی 4 اور 4 میں چلا کرتے تھے. وانه کان یسع، اور وہ دوڑتے تھے، بطن المسیل، بطن نشیب، المسیل نالے کا، سیل کہتے ہیں نا سیلاب کو، تو جس میں سیلاب آ جائے یعنی پانی آ جائے. اذا طاف بین صفا والمروہ، جب طواف کرتے صفا مروہ کا. ایکچولی ایک طرف صفا ہے اور دوسری طرف مروہ ہے، وہ دونوں تو پہاڑیاں، لیکن درمیان کا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نشیبی حصہ ہے ایک طرح سے. تو وہ نشیبی حصہ جہاں پر خاص طور پر صحیح یعنی دوڑنا مقصود ہوتا ہے، اب اس میں 2 سبز نشان موجود ہیں، ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں،
تو اس وقت سبز رنگ کے پتھر لگا دیے گئے تھے لوگوں کے نشان بتانے کے لیے کہ وہاں پر مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے، عورتوں کو رخصت ہے نہ دوڑنے کی، لیکن حضرت ہاجرہ کی پیروی میں ایک عورت کی پیروی ہے، سب کو دوڑنا پڑتا ہے، بڑے بڑے جوان اور بوڑھے اور سب دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ کتنا مزہ آتا ہے کہ یہ کس کی قربانی کا یہ صلہ ہے اور نتیجہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک عورت کی بہت ہمت تھی کہ اس نے شوہر کے بغیر ایک معصوم بچے کو لے کر ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کچھ تھا، صرف اور صرف اللہ کے بھروسے اور توکل پہ رہنا گوارا کر لیا۔ سوال ہے، اب مکہ کی زمین کوئی غیر عربی نہیں خرید سکتا، مالک نہیں بن سکتا چاہے مسلمان ہو؟ جی ہاں، اچھا ہی ہے نہیں بن سکتا، ورنہ وہاں کا حال بھی وہی ہوتا جو فلسطین کا ہو چکا ہے۔ یہ حفاظتی تدبیر کے طور پہ ایسا کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ان نون قسم کے ہوں، باہر کے ہوں، جن کے بارے میں آپ بہت تحقیق نہیں کر سکتے، اگر مکہ کی زمین ان سب لوگوں کو دی جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی مل کے کوئی فتنہ کر دیں تو وہ حفاظت کے خلاف ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ فلسطین کا مسئلہ کیوں بڑھا ہے یا بنا ہے؟ یہود نے اس صدی کے شروع میں وہاں پر فلسطینیوں سے زمینیں خریدنا شروع کی اور انہوں نے اپنے گھر پیسے کی لالچ میں بیچ دیے۔ مثلاً اگر ان کو عام قیمت 10 لاکھ ملتی تھی ایک گھر کی تو یہودی 20 لاکھ لے کے آتے اور وہ گھر خرید لے، 1 2 3 بستیوں کی بستیاں خرید لی گئیں اور یوں مسلمان نکال دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا نا کہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ زیادہ پیسے کمانے کی خاطر انہوں نے اپنی مقدس جگہ بیچ ڈالی اور جس کے نتیجے میں وہ وہاں پر قابض ہوئے۔ اگر نہ بیچتے تو حال مختلف ہوتا۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں خلاف کرتے ہیں سعودی حکومت کے کہ جی انہوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے اور ہم کیوں نہیں وہاں خرید سکتے۔ اب چونکہ ماحول اور حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اگر آپ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دنیا گول ہے اور کعبہ کے بالکل اپوزٹ سمت یعنی 180 ڈگری پر ایک جزیرہ وانا ہے۔ اس جزیرے کی ہر طرف سے کعبے کا فاصلہ برابر ہے، اس لیے اس جگہ پر رہتے ہوئے آپ جس سمت میں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے حجر اسود کے بارے میں کہ یہ جنت کا پتھر ہے، سفید تھا پھر گناہوں سے کالا ہو گیا تو اس کا نام دنیا میں کالا ہونے کے بعد رکھا گیا حجر اسود، یا پھر اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ دنیا میں کب بھیجا گیا؟ دنیا میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اس وقت بھیجا گیا ہوگا، یا اس سے پہلے جب فرشتوں نے لا کے تعمیر کیا تھا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا فرشتوں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت آیا ہو، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا اور وہ ڈھہ گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا، تو ہو سکتا ہے وہ پتھر پھر اٹھا لیا گیا، کیونکہ اس کی تاریخ کے بارے میں جو کوئی ایسی سالڈ بات نہیں ملی، اور اس سے ہمارے علم میں یا عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس دن یہاں نیچے اترا تھا۔ حجر اسود طواف شروع کرتے وقت چومنا یا ہر چکر میں؟ شروع کرتے وقت موقع ہو چوم لیجیے، اور اگر موقع نہیں تو نہ چومیے، کیونکہ حضرت عائشہ نے کیا کیا تھا، کسی خاتون نے ان سے کہا کہ چلیں چومنے کے لیے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم جاتی ہو تو جاؤ، میں تو اس رش میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس میں رش میں مردوں کے اندر دھکم پیل کرنے سے بہتر ہے نہ چومیں، اس میں صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر موقع ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اتفاق سے ایک خالی وقت آ جاتا ہے تو اس میں آپ اس موقع کو جانے نہ دیں، جس طرح عبداللہ بن عمر موقع جانے نہیں دیتے تھے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے احرام کی حالت میں طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ خوشبودار پھول سونگھ سکتے ہیں، تو اگر حجر اسود کو خوشبو لگی اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ اس نیت سے نہیں جا رہے کہ وہاں سے کچھ خوشبو لے کے اپنے جسم پہ مل لیں۔ رکن یمانی کیا ہر چکر میں چومنا چاہیے؟ رکن یمانی کو تو چومنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو صرف ہاتھ لگائیں گے، اور ہر چکر میں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو موقع مل جائے، اور ایک مرتبہ بھی لگا دینا کافی ہے، یا نہ بھی لگا سکے تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ حج یا عمرے میں بسم اللہ اللہ اکبر کیا صرف سیدھے ہاتھ سے کیا جائے گا یا دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے؟ صرف ایک ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، اور اس کو بھی بہت اونچا لے جانے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔